السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، پیچھے ہم نے سورہ آل عمران مکمل کر لی۔ آج ہم سورۃ النساء مدنیہ شروع کریں گے۔ آئیے اس کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ سورۃ النساء مدنیہ، اس میں آیات 176 176 ہیں اور رکوع 24 یعنی 24 رکوع ہیں۔ آئیے اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج ہم سورۃ النساء مدنیہ کا رکوع نمبر 1 اور پارہ 4 کے رکوع نمبر 12 کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف لام یہ رسم الخط کے لحاظ سے لکھے گئے ہیں، ہم ان کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پریانی موٹا پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے اس لیے اس را کو پریانی موٹا پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد نون حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ میم ساکن میں ادغام شفوی اور نون ساکن میں ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ کریں گے اور یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو اس کو غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تُقْسِطُوا قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر ہم اخفا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو ہم یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہو گیا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس لیے ہم یہاں پر مد متصل کریں گے، یعنی کہ 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔
مثنا، سا ساکن ہے۔ اکثر مرتبہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جلد بازی میں پڑھتے وقت سا ساکن ہو یا سا مشدد ہو تو اس میں سین کی آواز میں سا پڑھ لیتے ہیں، مگر ہم اس سے بچیں گے انشاءاللہ الکریم۔ جو سا کی ادائیگی ہے اس کے مطابق پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف ہلکی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ دو زیر کی تنوین میں ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن میں اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ آگے پھر تنوین میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر غنہ بھی کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے پھر را کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگی، یہاں پر بھی 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ آئیے اس آیت کو قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ۔ دو پیش کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر
ادغام مع غنہ ہوگا۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ غنہ یہاں پر بھی میم مشدد میں غنہ ہے اور یہاں پر بھی میم مشدد میں غنہ ہے، تو ان دونوں میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ صاد وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے بلکہ ملا کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے سین پر زبر ہے تو الف مدہ، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد میم حروف المعلوم میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سانس کی وجہ سے یہاں پہ میں نے وقف کیا، مگر ادھر پر وقف نہیں ہے، تو ہم جب آگے ملا کے پڑھیں گے تو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے، اس کو اعادہ کہا جاتا ہے، تو ہم یہاں پر اعادہ کریں گے۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صاد ساکن ہے تو اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے، صاد ہی پڑھیں گے، سین یا تا نہیں پڑھیں گے۔ وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم۔